بسم اللہ الرحمن الرحیم. دی اولڈ براؤن ہارس بائی W.F. والمس. سب سے پہلے اس کو میں ایکسپلین کروں گی، پھر اس کے بعد ہم اس کی رائمنگ سیم بھی دیکھیں گے، پیرافریزنگ بھی، اور اس کی ایکسرسائز بھی. سو دی اولڈ براؤن ہارس لکس اوور دی فینس. اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک بوڑھے جو ایک براؤن کلر کا ہارس ہے اس کی ایک کہانی سمجھ لیں، جو کہ اب بوڑھا ہو چکا ہے. اور اس طرح کے جب جانور یا ہارس وغیرہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس کو ایک طرف باندھ دیا جاتا ہے یا ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، کیوں اس کے پھر اس طریقے سے اس کا خیال رکھا نہیں جاتا. تو یہ اس کانٹیکس میں یہ ایک سٹوری ہے جو پوئٹ نے ڈسکرائب کی ہے کہ ایک ہارس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. دی اولڈ براؤن ہارس لکس اوور دی فینس. بوڑھا جو براؤن ہارس ہے وہ فینس کے باہر، فینس جو ہوتا ہے وہ ایک چار دیواری سی ہوتی ہے جو ایسے ایک طرح سے پوری کچی سی چار دیواری ہوتی ہے، اس کو کہا گیا ہے. اینڈ اے ویری سارٹ آف وے. اور یہ بڑا ہی کوئی تھکے ہوئے انداز میں باہر دیکھ رہا ہے. ہی سیمس ٹو بی سینگ ٹو آل ہو پاس. اور وہ لگ رہا ہے ایسے کہ وہ کہہ رہا ہے ٹو آل ہو پاس، جو اس کے پاس سے گزر رہے ہیں. ویل، اچھا. فولکس کہتے ہیں لوگوں کو. اچھا لوگوں. I have had my day. میں نے اپنے دن گزار لیے. I am simply watching the world go by. میں اب سمپلی سادہ طریقے سے دنیا کو دیکھ رہا ہوں، جو ایک طرح سے گزرتی ہوئی دنیا کو دیکھ رہا ہوں. And nobody seems to mind. اور کسی کو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے. As they are dashing past in their motor car. جیسے کہ وہ گزر رہے ہیں اپنی موٹر کار میں، یہاں سے پاس ہو رہے ہیں، یہاں سے گزر رہے ہیں. A horse who is lame and half blind. lame کہتے ہیں لنگڑے کو، اور half blind ہو گیا partially، جو blind ہوتا ہے، completely blind نہیں لیکن تھوڑا سا blind. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ اسٹینزا میں کیا ہے. The old brown horse has a shaggy coat. old brown horse جو ہے اس کا جو کوٹ ہے وہ ہے شیگی. شیگی مین اس کا کوٹ جو ہے وہ کافی بوسیدہ ہے. اور but once he was young and trim. لیکن جب وہ جوان تھا اور تو وہ بڑا اس کا ینگ تھا، اور ساتھ اس کے ٹرم، یعنی اس کے جو بال تھے یا اس کے جو جسم پہ ہم فر کہہ لیتے ہیں وہ تھے، تو وہ بڑے اچھے ٹرم تھے، ایک جیسے، اور بڑی خوبصورت اس کی اسکن تھی. اینڈ used to talk through the woods and lanes. اور وہ گزرتا تھا، دوڑتا بھاگتا تھا. ووڈس کہتے ہیں جنگل کو، اور لائنز راستوں کو، اور راستوں پہ اور جنگل میں ووڈس جنگل. with the man who was fond of. FOND fond ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے. fond of him. fond of کہتے ہیں شوقین، ٹھیک ہے. fond of him جو اس کو پسند کرتا تھا، جو اس کا شوق رکھتا تھا. یہ ہے with the man who was fond of him. یہ کہاں کس کے ساتھ پھرتا تھا؟ ان جنگلوں میں، ان لائنوں میں اس کے ساتھ پھرتا تھا جو اس کے شوقین ہوتا تھا، جو اس کو پیار کرتا تھا، جو اس کے پسند کرتا تھا. but his master rides in motor car. اب اس کا جو ماسٹر ہے وہ گاڑی چلاتا ہے، گاڑی میں سفر کرتا ہے. and it makes him feel quite sad. اور اس نے اس چیز کو کافی اداس کر دیا ہے. when he thinks of the days that used to be. جب وہ یاد کرتا ہے کہ وہ دن جب وہ used to be، جب وہ استعمال ہوتا تھا، جب
وہ ساتھ ہوتے تھے. اصل میں مقصد اس کا یہ ہے اینڈ آف آل دی ٹائمز دے ہیڈ، اور جب وہ ہر ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے اور جب وہ اس پہ سواری کرتا تھا تو وہ ان دنوں کو یاد کر کے اداس ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسٹینزا نمبر 3. سم ٹائم اے فرینڈلی سول ول اسٹاپ near the fence where the tired old had. Sometime a friendly soul will stop. Friendly soul اچھا انسان، اچھا شخص. Sometime a friendly soul will stop. کبھی sometime ایک دوستانہ قسم کا شخص رکے گا near the fence کے قریب where the tired old horse rest wearily on the topmost bar، جہاں پر ایک جو ہے ریسٹ کرتا ہے ایک تھکا ہوا گھوڑا. ٹاپ موسٹ بار اس کا مطلب ہے وہ جو فنس کی سب سے اونچی والی بار ہوتی ہے نا، تو اس کے اوپر وہ اپنے سر رکھ کے، اولڈ ہیڈ اپنے بوڑھے سر کو وہاں پر رکھ کے ٹاپ، کیونکہ ظاہر ہے اس کا جب اتنا کھڑا ہوتا ہے تو کافی اونچا ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے جو آخری والی اوپر والی بار ہوتی ہے اسی کے اوپر ہی اس کا سر آئے گا، تو وہ وہاں پر رکھ کے سر رکھے گا. میں دوبارہ سے کر دیتی ہوں. سم ٹائم اے فرینڈلی سول ول اسٹاپ، کبھی ایک فرینڈلی سول، ایک اچھا شخص رکے گا نیئر دی فینس کے قریب، ویئر دی ٹائرڈ اولڈ ہیڈ، جہاں پر یہ بوڑھا ہارس یا بوڑھے ہارس کا سر پڑا ہوگا، ریسٹ ویئرلی بڑے ہی تھکے ہوئے انداز میں، آن دی ٹاپ موسٹ بار جو سب سے اونچے والی بار ہے اس کے اوپر اس کا سر پڑا ہوگا، تو کوئی رکے گا اس کو پیار کرنے کے لیے، یہ مقصد ہے اس کا. اینڈ اے فرینڈلی ورڈ از سیڈ، اور کہتا ہے ایک دوستانہ لفظ، ایک اچھے لفظ. دین دی اولڈ براؤن ہارس گیوز اے لٹل سائے، تو کیا کرتا ہے یہ جو اولڈ براؤن ہارس ہے یہ سائے، سکون محسوس کرتا ہے، لٹل سائے، ایز ہی فیلز دی کائنڈ ٹچ، جیسے ہی وہ اس کائنڈ ٹچ کو محسوس کرتا ہے تو اسے یہ بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے اور وہ ایک سکون کا سائے لیتا ہے، سکون کا سانس لیتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے. سائے کہتے ہیں جس میں کمفرٹ ہوتی ہے. of a hand on his mane on his shaggy coat، اور جب یہ ہاتھ and he doesn't mind so much، اور جب یہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے اس کے مین پہ، اس کی جو بال ہے سر کے، اور شیگی کوٹ، اور یہ جو بوسیدہ کوٹ ہے اس کے اوپر پھیرا جاتا ہے تو یہ ہارس مائنڈ نہیں کرتا. So if you pass by the field one day، اور اگر آپ گزرتے ہیں جی So if you pass by the field one day، اور جب آپ گزرتے ہیں فیلڈ سے کبھی، just stop for a word or two، آپ رک جائیں ایک یا دو الفاظ کے لیے. with the old brown horse who was once as you and as full of life as you. اچھا یہاں سملی ہے، سملی 2-3 دفعہ استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ہیں لٹری ڈیوائس سے ہوتے ہیں نا، ابھی ہم لٹری ڈیوائس کریں گے تو پھر آپ کو یہ ایز یو، ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی دیا ہوا ہے ایز، یہ تو اس کا وہ ہے نا صرف سیکنڈ لاسٹ ٹینس ہے، تو یہاں پر بھی ایز دیا ہوا ہے. تو یہ ایز جو ہے یہ سملی ہے جو کہ 2-3 دفعہ استعمال ہوئی ہے، تو I will mention it in literary devices. with the old brown horse who was once as you، جیسے کہ وہ آپ لوگوں جیسا تھا، یعنی جوان تھا.
اینڈ ایز فل آف لائف ایز یو، ایسے ہی جیسے کہ آپ زندگی سے بھرپور ہیں ایسا ہی وہ بھی زندگی سے بھرپور تھا. He will love the touch of your soft young hand, and I know he will seem to say, اور he will love، اور وہ خوشی محسوس کرے گا اس سے. He will love to touch of your soft young hand، اور اس سے وہ بہت خوشی محسوس کرے گا جب پسند کرے گا جب وہ آپ اس کے اپنا ایک سافٹ ہاتھ اس کے اوپر پھیریں گے. اینڈ ہی ول، اینڈ آئی نو، اور میں جانتا ہوں، ہی ول سیم ٹو سے، کہ وہ کہے گا، سیمس ٹو سے وہ کہتا ہوا نظر آئے گا. اوہ تھینک یو فرینڈ فار دی کائنڈلی تھاٹ، او فرینڈ میں بہت خوش ہوں فار دس کائنڈلی تھاٹ، اس مہربانہ سوچ کے لیے جو مطلب آپ نے میرے اوپر ہاتھ پھیرا. فار اے ہارس ہو ہیز ہیڈ ہز ڈے، اس گھوڑے کے لیے جو اپنے دن گزار چکا ہے. اب ہم اس کی پیرافریزنگ دیکھ لیتے ہیں. پیرافریزنگ اسٹینزا بائی اسٹینزا کرتے ہیں. تو فرسٹ اس کا جو اسٹینزا ہے وہ ہے here it is. The old brown horse looks over the fence. اب یہ جو میں نے اے لکھا ہے یہ ہم نے اس کو فینس there's rhyming scheme ہے، ٹھیک ہے. یہ اے، یہ کیپیٹل اے، کیپیٹل بی، کیپیٹل سی. اوکے سو دیٹ از دی رائمنگ اسکیم. میں نے ٹائم کو بچانے کے لیے اس کو یہاں پر رائمنگ اسکیم پہلے سے لکھ دی ہے، مینشن کر دی ہے. دی اولڈ براؤن ہارس لکس اوور دی فینس. اولڈ براؤن ہارس جو ہے فینس ہے تو یہ اے ہے، اس کو اے ہم کر دیں گے وے. فینس اور وے دے آر ڈفرنٹ ساؤنڈ، تو ہم اس کو لیٹر بی دے دیں گے. اس کے بعد ہے پاس اور وے اور فینس، یہ ساری ڈفرنٹ ساؤنڈز ہیں تو ہم پاس کو سی دے دیں گے، اے بی سی. ڈے اور وے دے آر میچ ود ایچ ادر، تو پھر ہم اس کو ڈے اور وے یہ میچ کرتے ہیں تو ہم اس کو بی دے دیں گے اسی کا ساؤنڈ، کیونکہ سیم ساؤنڈ ہے نا، سیم ساؤنڈ کو ہم سیم لیٹر دیتے ہیں. اچھا بے وی گو بائے، تو بائے اور ڈے اور بی از ڈفرنٹ تو ہم اس کو ڈی کر دیں گے. مائنڈ از ای، مائنڈ. So car is also not match with the previous one. Fence, way, pass. The car is new word. کار کو ہم لیٹر ایف کر دیں گے. پھر اس کے بعد ہے ہاف بلائنڈ. بلائنڈ جو ہو گیا ای. مائنڈ اور بلائنڈ دے آر سیم ساؤنڈ تو ہم اس کو ای دے دیتے ہیں. اب اس کی رائمنگ اسکیم کو لکھتے کیسے ہیں، تو اب ہم اس کو لکھیں گے جیسے فرسٹ لیٹر جو آیا ہے وہ اے ہے اور کیپیٹل میں ہی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے بی، سی، پھر بی، پھر اس کے بعد ہے ڈی، پھر ای، ایف اور ای، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی رائمنگ اسکیم. اوکے یہاں پر جو میں نے لکھی ہوئی ہے تو اس لیے میں اس کو اریز کر دوں، صرف آپ کو بتانے کے لیے میں نے دوبارہ لکھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی رائمنگ اسکیم آ جائے گی. پھر اب اس کی پیرافریزنگ کر دیکھتے ہیں. پیرافریزنگ. دی اولڈ براؤن ہارس اسٹینڈ نیئر دی فینس لوکنگ ٹائرڈ. It feels as if he is telling people that his best days are over. اس کے جو اچھے دن تھے وہ گزر گئے ہیں. Now he only watches life pass by. اب وہ دیکھتا ہے زندگی کو صرف گزرتے ہوئے. While people rush past in cars. جبکہ لوگ گزرتے ہیں تیزی سے اپنی کار میں. Without noticing him. اس کو نوٹس کیے بغیر. He is lame. وہ لنگڑا ہے، بوڑھا ہے، old ہے، weak ہے، کمزور ہے. And partially blind. اور تھوڑا سا اندھا بھی ہے. And no one cares about him. اور کوئی اس کا
کے لیے اس کا کیئر نہیں کرتا، اس کی خیال نہیں رکھتا. اسٹینزا 2. اب ہم دیکھتے ہیں اسٹینزا 2 میں کیا ہے اور اس کی رائمنگ اسکیم. So, the old brown horse has a shaggy coat. shaggy coat ہے، coat کو ہم نے A دے دیا. پھر اس کے بعد ہے trim. It's a different sound, so we will give B to it. And then lines. Lines is also different. Go, trim and line. They are three different sounds, so we will give C to it. It's a new word, a new sound, so new letter. Okay. Or him. Him is trim and him. They are same sound, so we will give the same letter. A car. Car is a different. Yes, it is. Its sound not match with the previous. So we will give D to it. And then sad. Sad is also a new sound, so we will give E to it. Then used to B. B, it's a new sound, E. And then had, sad and had, so they are different, they are same sound, so we will give E to it. So now what would be the rhyming scheme? It would be A, B, C, B, D, E, F or E. So that is the rhyming scheme of the second stanza. Now we will come towards the paraphrasing. So in the paraphrasing of this second stanza, the horse now looks rough and untidy. اب یہ جو گھوڑا ہے یہ نظر آتا ہے رف، کھردرا سا، جیسے بالکل ایک کھردرا سا پن، ایک رفنیس، ایک رف کو ہم یہاں پر کیا کہیں گے، نیٹنس نہیں ہے نا اس کے اندر. اینڈ انٹائڈی، اور گندا بھی ہے. بٹ ان دی پاسٹ ہی وہ اسٹرانگ اینڈ ہینڈسم، لیکن وہ پاسٹ میں اپنے گزرے ہوئے وقت میں بہت زیادہ اسٹرانگ تھا اور ہینڈسم تھا. ہی یوز ٹو رن ہیپیلی تھرو فیلڈس اینڈ پاتھس. وہ خوشی کے ساتھ فیلڈس میں اور راستوں پہ چلتا تھا، دوڑتا تھا. His owner liked him. اس کا آنر جو تھا وہ اس کو پسند کرتا تھا. Now his owner uses a car instead of riding him. اب اس کا جو مالک ہے وہ کار استعمال کرتا ہے اس کے بجائے. Which makes the horse feel sad as he remembers his good old days. Which makes the horse feel sad, جو کہ بنا دیتے ہیں اور اس کو اداس. یعنی جب وہ اس کو نہیں استعمال کر رہا ہے اور کار کو استعمال کر رہا ہے تو ہارس تو اداس ہوگا، تو ہارس کو وہ اداس بنا دیتا ہے. ایز ہی ریممبر ہز گڈ ڈیز، اور وہ جیسے کہ اپنے پرانے وقتوں کو یاد کرتا ہے تو وہ پھر اداس ہو جاتا ہے. اسٹینزا 3. Stanza 3 میں sometimes a friendly soul will. I think I should bring this stanza down. No. Sometimes a friendly soul will stop. Stop. New stanza, new rhyming scheme. So stop, letter A. Head is a different sound, letter B. Bar is a different sound, so letter C. Said. Said and head, they are same sound, so we'll give B to it. And then sigh. Sigh is letter D, it's a different sound. Touch, E, different sound. Coat,
F, again different sound. Or much, E, touch and much, they are same sound, so we will give E to it. So now we will see the rhyming scheme of this stanza number 3. So it would be A, B, C, B, D, E, F and E. So that is the rhyming scheme of stanza 3. Now we'll see the paraphrasing of it. Okay. Sometime a kind person stops near the fence and speaks gently to the horse. कभी ऐसा होता है कि कोई मेहरबान शख्स खड़ा होता है near the fence के करीब and speaks gently to the horse और बात करता है बहुत अच्छे तरीके से horse के साथ. The horse rests his head and enjoys the kind words and touch. और जो हॉर्स है वो अपने सर को टॉप बार के ऊपर, जैसे कि लिखा हुआ था ना टॉप बार, तो यहाँ हम पैराफ्रेजिंग में इस लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो जो हॉर्स है वो रेस्ट करते हुए, सर को रेस्ट देते हुए ये अच्छे से इंजॉय करता है ये अच्छे से खूबसूरत से वर्ड, और जब वो उसको छुआ जाता है तो वो उसको इंजॉय करता है. दिस स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये छोटा सा जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है, ये तरीका है अच्छे बर्ताव का, मेक हिम फील बेटर एंड लेस सैड, वो इसको बना देता है ज़्यादा अच्छा और कम उदास. ठीक है, अब हम देखते हैं स्टैंजा 4. स्टैंजा 4. सो ये है, सो इफ़ यू पास बाय द फील्ड वन डे, ए आ जाएगा, डे टू, डे और टू डिफरेंट साउंड, तो यहाँ बी आ जाएगा. यू इट्स अ डिफरेंट साउंड. सी, then again you, so we will see to it. Hand, it's a new sound, so that is the new word. And then say, day or say, so they are same. And thought is a new sound, so we will give E to it. And day, say and day, they are same sound, so we'll give A to it. Now come towards the rhyming scheme. So A, B, C, C, D, A, E, A. So that is the different rhyming scheme from the rest of the rhyming scheme. So I'm rechecking A, B, C, C, and then D, and then A, and then E and A. Okay, so that is the rhyming scheme of stanza 4. Now we will see the paraphrasing of it. The poet advised that if you ever pass by the field, you should stop and show kindness to the horse. Poet advice कर रहा है that अगर आप पास हो, गुजरें फील्ड के पास से, you should stop, आपको रुकना चाहिए, and show kindness, और आपने एक gentleness, मेहरबानी, एक रहम दिली दिखानी है to the horse के लिए. He was once full of like you, जैसे कि वो भी एक तरह से ज़िंदगी से भरपूर था जैसे कि आप हैं. Your gentle touch will make him happy, आपका ये जो काइंडनेस वाला
یہ جو ایک ایکٹ ہے کائنڈنس والا یہ اس کو خوش کر دے گا. اینڈ ہی ول سائلنٹلی تھینک یو فار یور کائنڈنس. اور وہ خاموشی کے ساتھ آپ کی جو کائنڈنس ہے اس کا شکریہ ادا کرے گا. اب ہم اس کی سمری دیکھ لیتے ہیں. The poem describes an old horse who was once strong and full of life, but is now weak and ignored. The poem ہے وہ describe کر رہی ہے as old horse who was once strong and full of life, but is now weak and ignored. اب وہ کمزور ہے اور اس کو اگنور کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. He sadly watches the world pass by as people rush in car. اور وہ دنیا کو گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہے جو اس کے پاس سے گزر رہی ہے. اور کیسے دیکھ رہا ہے؟ بڑے دکھ کے ساتھ دیکھ رہا ہے جو تیزی سے اس کے پاس سے گزرتی ہے کار کے اندر. However, البتہ when someone shows him kindness, جب کوئی کائنڈنس دکھاتا ہے اس کو کوئی کائنڈنس دکھاتا ہے he feels sort of comfort and less lonely. تو وہ کیا کرتا ہے؟ خوشی محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے اور کم اکیلا پن محسوس کرتا ہے. اکیلا پن اس کا کم ہو جاتا ہے. سینٹرل آئیڈیا. The poem teaches that we should be kind and sympathetic. Poem کہتی ہے کہ teach that we should be kind and sympathetic. ہمیں kind ہونا چاہیے اور ہمیں sympathetic بھی ہونا چاہیے. یعنی ہم دوسروں کا رحم دلی ہونی چاہیے، دوسروں کا دکھ محسوس کرنا چاہیے. Towards the old and helpless because they too once lived active and useful life. اور ہمیں ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا چاہیے جو بوڑھے ہو گئے ہیں، اولڈ ہیں، ہیلپ لیس ہیں، جو اب جن کی جو خود کام نہیں کر سکتے بیکاز وہ بھی جوان تھے، ینگ تھے اور پروڈکٹیو تھے، کام کر سکتے تھے. They also need affection in their old age. اور انہیں بھی بوڑھے اولڈ ایج میں افیکشن کی، محبت کی ضرورت ہے. اب اس کے اندر تھیم دیکھ لیتے ہیں. کائنڈنس اینڈ کمپیشن جو ہے مہربانی اور رحم دلی. اسمال ایکٹ آف کیئر کین برنگ ہیپینس. اور یہ جو تھوڑے سے ہم کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو یہ بہت خوشی لے کے آتا ہے. اولڈ ایج اینڈ ویکنس. اولڈ ایج اور جو ویکنس ہے، ٹائم میکس ایوری ون ویک. تو یہ جو اولڈ ایج اور ویکنس ہے، یہ جو کمزوری اور بڑھاپا آتا ہے، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ٹائم بیس ہے نا. تو ٹائم ہوتا ہے تو یہ انسان پہ خود بخود حاوی ہو جاتا ہے. پاسیج آف ٹائم. پاسیج آف ٹائم کا مطلب ہے یوتھ ڈز ناٹ لاسٹ فار ایور. یوتھ جو ہے، جوانی جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ ٹائم کے فیزز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں. پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مڈل ایج اور دین بوڑھا. نیگلیکٹ. نیگلیجنس از آلسو دی تھیم آف دی پوئم. کیسے نیگلیجنس؟ کہ سوسائٹی جو ہے آفن اگنورز دی اولڈ اینڈ ہیلپ لیس. جو سوسائٹی ہے وہ اگنور کرتی ہے ان لوگوں کو جو بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں.